صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، اس نے ہمیں اپنے نام کی برکت سے اور اپنے ذکر کی مجلس میں بلا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو عصر کے بعد کی جو مجلس ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کسی کے ذہن میں کوئی عمل کرنے میں کوئی الجھن ہو کہ اس عمل کو کیسے پورا کیا جائے، اور کسی عمل کے کرنے میں اگر کچھ عارض آ رہا ہو تو اس کو کیسے عبور کیا جائے، اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو بھی آپ معلوم کر لیں۔ تو اگر مجھے آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی، تو اس اعتبار سے کہ بھئی جس کسی کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو بھئی پوچھو، بھی کوئی بات ہو تو۔ جیسے عصر کی بات کی مجلس سوال جواب کے عنوان سے آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے، عمل کرنے کے اعتبار سے، ذکر کرنے کے اعتبار سے، دین پر چلنے کے اعتبار سے، جی کچھ رکاوٹیں، کچھ عارضات ہیں، جی دنیاوی اعتبار سے کچھ مشکلات بھی ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کوئی بات ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ آئے ہیں ذکر کی مجلس میں، تو عصر کے بعد اگر کسی کو کوئی ذہنی اس طرح کی بات ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ جواب اگر آ گیا مجھے تو میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ بولو گے؟ کیا بات؟ اچھا، ہاں یہ موقع کا سوال ہے بھائی۔ ہمارا بھی کل سفر ہے ایک جماعت کی نصرت کے لیے، جی جیسے جماعتیں جہاں کہیں کام کرتی رہتی ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جانا، یہ بھی نصرت میں جانا ہے۔ اگر کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، ان کے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے اپنے بیوی بچوں سمیت جا کے ان کے حال دریافت کرنا، یہ بھی نصرت ہے۔ کوئی امام صاحب، کوئی بزرگ صاحب، کوئی حضرت بیمار ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی شادی ہے، یا کوئی ہسپتال میں ہے، ایسے اللہ والوں سے ملنے کے لیے جانا عیادت کے لیے، اور یہ بھی نصرت ہے۔ ہاں، نصرت کے کئی دروازے ہیں، اور یہ سب اس کے الگ الگ جو ہے شعبے ہیں۔ تو عموماً جو نصرت میں جانا، جماعت سے ملنے کے لیے جانے کو ہمارے عرف میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نصرت کے دروازے ہیں۔ اگر کوئی جماعت ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آ گئی تو اس کو بھی کھلانا پلانا، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ مل کر گشت کرانا، اور یہ بھی نصرت کے باب میں ہی آتا ہے۔ تو نصرت کے بہت سارے شعبے اور جز ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ بھئی جماعت اگر کہیں دوسری جگہ کام کر رہی ہو تو اس سے ملنے کے لیے جانا۔ اس کا پہلا فائدہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے بھیجنے کے بعد اس جماعت کے حال احوال دریافت کرنے کے لیے پیچھے سے چند ساتھیوں کو، کبھی 2 کو، کبھی 4 کو روانہ کرتے تھے، کچھ خیر خبر لانے کے لیے اور کچھ بات پہنچانے کے لیے اور ان کے حالات دریافت کرنے کے لیے۔ بھئی پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت زندہ ہوگی۔
اور نصرت کو جانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، جب تک آدمی گھر سے نکل کر اور واپس آئے گا وہ اللہ کی مدد میں رہے گا، اللہ کی رحمت میں رہے گا، اللہ کی مدد میں رہے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جانے والا جب نصرت کی نیت سے جائے گا اللہ اسے دوسرے اور اچھے کاموں کی توفیق دے گا۔ یہ چھوٹے سفر کے لیے جائے گا، وہ لوگ چلے کے لیے کام کر رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ملے گا، بات کرے گا، ان کی دعا لگے گی۔ اب یہ گیا تو 3 دن کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اس کا حصہ پا کر اور اس کو بھی بڑی قربانی کے لیے قبول کریں گے۔ اور خصوصاً جو لوگ چلا 4 مہینہ نہیں لگا سک رہے، آس پاس میں 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے ایریے میں، 200-400 کلومیٹر کے ایریے میں، 20-30 کلومیٹر کے ایریے میں اپنے معلومات کی اگر کوئی جماعت کام کر رہی ہو، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے ان کے پاس جائے اور ان کی نصرت کریں، ان کے عمل میں شریک ہوں، ان کی دعا ضرور لگے گی، پھر اللہ ہمیں بھی آگے کی قربانی کے لیے توفیق دے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ایمان میں کرنے کے لیے، ایمان کی حفاظت، ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے بھائی۔ تابعین میں جو بھی بڑے بڑے تابعین تھے، تابعین ان کو دریافت کرتے، میں صحابی کو دیکھیں کیا کیسے تھے، کیا کرتے تھے۔ تابعین جو تابعین ہیں صحابہ کے بعد والے، ان سے پوچھتے کیسے تھے انہوں۔ تو ہر تابعی جس نے صحابہ کو دیکھا رضی اللہ عنہ، تو یہ بتاتے تھے کہ سب سے زیادہ ایمان کی فکر کرنے والے میں نے صحابہ کو دیکھا۔ جتنے صحابیوں سے میں نے ملا، سب سے آخری تابعی فرماتے کہ میں 17 صحابہ سے ملا یا 19 صحابہ سے ملا، ہر ایک آدمی کو ایمان کی فکر کرتے ہوئے پایا۔ ہر صحابی کو کیا فکر کرتے ہوئے؟ ایمان کی فکر کرتے ہوئے پایا۔ لیکن میرے عزیزوں کہ ہم کو ایمان کی فکر کم ہے جی، اور دولت کی فکر زیادہ ہے۔ رات میں، دن میں، سوتے میں، جاگتے میں ہمارے کو کیا فکر ہوتی ہے؟ پیسے کی فکر ہوتی ہے، دولت کی فکر ہوتی ہے۔ نہیں، ایمان کی فکر ہونا یہ صحابہ کی نشانی ہے، ایمان کی فکر ہونا یہ صحابہ کی نشانی ہے۔ تو ماشاءاللہ کہ حضرت کا سوال تھا ایمان کیسے بڑھانا اور ایمان کیسے بچانا۔ بہت آسان بات، بہت آسان بات، یہ مجلس کو اور سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں جی۔ ایمان بڑھے گا ایمان کی محنت سے۔ ایمان بڑھے گا کس محنت سے؟ ایمان کی محنت سے۔ آدمی جس چیز پر محنت کرے گا وہ چیز میں بڑھوتری آئے گی، وہ چیز میں کیا آئے گی؟ بڑھوتری آئے گی جی۔ کھیت پر محنت کریں گا تو کھیت میں برکت آئے گی، کھیت کا غلہ آئے گا۔ دکان پر محنت کرے گا تو دکان کا دکان کی چیزیں، سامان، پیسہ آئے گا۔ نوکری پر محنت کرے گا تو نوکری کی درما آئے گا جی۔ کپڑوں پر محنت کرے گا تو کپڑے اچھے بنیں گے۔ لوہے پر محنت کرے گا تو آسمان میں اڑے گا۔ تو آسان سا جواب کیا ہے؟ ایمان بڑھے گا کس سے؟ ارے بولو، ایمان کی محنت سے۔ اگر ہم دکان پر محنت کریں گے ایمان بڑھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم نوکری میں محنت کریں گے ہمارا ایمان بڑھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے ایمان کی کیا کرنے سے؟
محنت کرنے سے. ایمان بڑھتا ہے کیا کرنے سے؟ ایمان کی محنت کرنے سے. ایمان کی محنت کے 6 صفات ہیں. کتنے صفات ہیں؟ پہلی صفت ایمان ہے، دوسری صفت نماز ہے، تیسری صفت علم و ذکر ہے، چوتھی صفت اکرام مسلم ہے، پانچویں صفت اخلاص نیت ہے، اور چھٹی صفت. یہ 6 صفات پر آدمی محنت کرے گا، اللہ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا. اللہ اس کے ایمان میں کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے. یہ جو 6 صفات ہیں مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے یہ 6 سمندر ہیں، اور اس کے اندر تم جتنی ترقی کرتے جاؤ گے اور تمہارے ایمان میں اور اتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. تو میرے عزیزو، ایمان پر محنت کرنے کے لیے ایک عنوان حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ نے 6 صفات کی شکل میں دیا ہے. تو میرے عزیزو، اس مجلس کے اعتبار سے یہ جواب ہے کہ ایمان بڑھنے کے لیے ہم ایمان کی محنت کرنا جو کہ ہمارے اکابر نے ہمیں بتایا ہے. ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا؟ ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا؟ جی، اگر کوئی آدمی چھلنی میں پانی ڈال کر کہے بھئی پانی بچ جائے چھلنی میں، ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ ایک طرف سے ڈالیں گے دوسری طرف سے نکل کر چلا جائے گا. چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے بچنا یہ ایمان کی حفاظت ہے. جب گناہ کرتے دل کے اندر سے ایمان ایک پرندے کی شکل میں نکل کر باہر چلا جائے. جب گناہ ختم ہوتا تو پھر وہ آ جائے، اور کبھی آئے گا کبھی نہیں بھی آئے گا. اور خصوصاً بڑے گناہوں کے وقت، گناہوں میں تھوڑے چھوٹے گناہ رہتے اور تھوڑے بڑے گناہ رہتے. جی، بڑے گناہوں میں خصوصاً جب کوئی بڑا گناہ کرتا بندہ تو ایمان کیا آتا اس کے دل سے نکل کر بھاگ جاتا. اگر اس کو بچانا بولے تو گناہ چھوڑ دے. چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا دروازہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا کیا ہے دروازہ. گناہ ہی یہ کیسا اندھیرا ہے، اور بڑے سے بڑے ایمان والے کو بھی اور جو ہے کفر کے اندھیرے میں ڈال کر اور اس کو بے ایمان بنا کر مارتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرو. ایمان پر اتنی محنت کرنا کہ گناہ سے بچنے کی طاقت آ جائے، یہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق. اور بھائی ہماری بات میں شریک ہے وہ ایک بات مطلب اسی سے ہوتا یہ کہیں تو ہمارے کم ہوتا ایسے بات ہے. تو میں بیپار کرتا ہوں، بیپار میں جو چیز کی تعریف کرنا پڑتا ہے، جو چیز استعمال کرنے لگے تو ہمارے کم ہوتا ہے، یہ ہماری وجہ سے تندرستی. تو ایسا بیپار کے اندر اس کی تعریف کرنا میں شریک کیا پہلے سوال. دوسرا آ جاتے جو ہے نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا نماز ہو اور اس کے اعتبار سے دلا لگے تو سر قیامت کے قریب نشانی سے کہ خشوع خضوع کھا لیا جائے تو نماز. تو اس کو بنانے کے لیے کیسا کرتا ہوں خشوع و خضوع. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے. جی، شرک اللہ کے ذات اور صفات میں شرکت کرتے ہوئے یقین کے ساتھ بیان کرنا شرک ہے. اگر کوئی گھر کی تعریف کرے، یہ گھر بہت اچھا ہے، یہ بنانے والے نے بہت اچھا بنایا، تاج محل بہت اچھا ہے، کیا بنایا بنانے والے نے. یہ شرک نہیں، یہ شرک نہیں. کیوں؟ یہ اشیاء کی تعریف ہے.
ہم اشیاء کو یا ان اشیاء کے بنانے والے کو خدا سمجھ کر اس کی تعریف نہیں کرتے۔ اللہ نے توفیق دیا ہے، تاج محل بنانے والا بنایا ہے، اللہ نے توفیق دیا ہے، گھر بنانے والا گھر بنایا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، دہی بیچ رہے ہیں، بھائی دہی بہت اچھا ہے، یا کوئی اور سامان بیچ رہے ہیں، اگر یہ تیل لگا لیں گے تو سر کے اوپر تو پورا ڈینڈرف چلا جائے گا، یہ صابن سے پان ڈالیں گے تو تمہاری پوری کھجلی اتر جائے گی، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ یہ اشیاء کے صفات بیان کر رہے ہیں، اشیاء کیا کر رہے ہیں؟ خدا سمجھ کر اور خدا کی ذات میں شریک کر کے ہم اس لفظ کو نہیں بول رہے ہیں جی۔ اگر کوئی یہ کہے بھئی وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بھائی کوئی کہے اس ڈاکٹر نے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بھائی اس کے پاس چلے جاؤ، تو یہ بھی شرکیہ کلام نہیں ہے جی۔ ایک بات یاد رکھو، ایسے کلام سے بھی پرہیز کرنا متقی کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ تاج محل کیا بنایا بھائی بنانے والا، ارے سبحان اللہ یہ صابن زبردست ہے بھائی، پورا ڈینڈرف چلے آتا بھائی، اللہ کا فضل ہے، ارے ماشاءاللہ تم یہ صابن لگا لو سبحان اللہ ایک دم گورے ہو جاؤ گے۔ بولنے والے ہر لفظ میں اللہ کے کسی کلمے کو شریک کرنا، اللہ کے کسی کلمے کو جمع کرنا، یہ جو ہے کہ اللہ کی تعریف دل میں آتی جائے گی اور غیر اللہ کی تعریف نکلتی جائے گی۔ اس طرح کے کلمات بنفس نفیس شرک نہیں ہے، کیونکہ اسے خدا مان کر نہیں بولتے، پھر بھی متقی آدمی ایسے الفاظ سے بچ کر اور یہ الفاظ کہنا چاہیے اللہ کے فضل سے یہ بلڈنگ بہت اچھی بنی ہے، اللہ کے فضل سے یہ پنکھا لے لو، یہ اے سی یہ بہت اچھا رہے گا۔ اس طرح سے اپنے کلمات کی حفاظت کرنا اور یہ احتیاط کرنا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے بھی سمجھا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نماز کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے لیے کیا کرنا، جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا مسجد بھری ہوئی ہوگی نمازیوں سے، لیکن ایک بھی مخلص اس میں نہیں رہے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے اور ہم لوگوں کو جب تک ہم زندہ ہیں ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ لیکن سب سے بہتر بات نماز کو خشوع پر لانے کی، نماز کو خشوع پر لانے کی۔ نماز میں تقریباً 50 پر 1 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں؟ 50 پر 1 سنتیں ہیں۔ جب ہم نماز پڑھیں ان سنتوں کی رعایت کر کے، ان سنتوں کا دھیان کر کے پڑھیں۔ نماز میں خشوع لانے کے لیے، دھیان پیدا کرنے کے لیے، دھیان ادھر ادھر نہیں جانا، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان قائم رہنا۔ تو پہلا عمل جو ہے کیا ہے بولو؟ 50 پر 1 سنتیں ہیں اور اس کو یاد کر کے اس کا نماز میں دھیان لانا۔ دوسرا کام نماز کا ترجمہ یاد کرنا۔ نماز مترجم بول کے کتاب رہتی، اللہ اکبر کا، ثنا کا، درود شریف کا جی، اور نماز میں پڑھی جانے والی عام طور پر چھوٹی چھوٹی صورتوں کا 15-20 صورتوں کا ترجمہ رہتا۔ جب نماز پڑھتے وقت میں اس کا ترجمہ بھی خیال کرنا، نماز پڑھتے وقت میں ترجمے کا بھی کیا کرنا؟ خیال کرنا۔ دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، اللہ کی طرف جمع رہے گا، اللہ کی طرف جمع۔ اور تیسرا میرے عزیزو، نماز میں دھیان جمانے کے لیے
جو ہم 3 تسبیح پڑھتے، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، اور اس کے علاوہ جو تسبیح ہم خانقاہ کے عنوان سے جو آپ لوگوں کو بتاتے، بھئی کسی کو 4 تسبیح، کسی کو 5 تسبیح، اور جیسے سبق کے طور پر یہ عمل چل رہا ہے، تو یہ جو تسبیح بتائی گئی ہے اور صبح اور شام کی بڑی توجہ کے ساتھ پورا کرو۔ ذکر کرتے وقت میں ذکر میں جتنا دھیان جمتا ہے اتنا ہی دھیان نماز پڑھتے وقت میں نماز میں، اتنا ہی دھیان نماز پڑھتے وقت میں نماز میں۔ ذکر کرنے میں اگر دھیان نہیں بولے تو نماز پڑھتے وقت میں بھی دھیان نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ ذکر میں دھیان جمانے کی کوشش کرنا، اور نیت کو شروع میں، آخر میں اور درمیان میں کہ بتکلف اللہ کی طرف خیال لے جانا، ساری چیزوں سے خیال ہٹا کر۔ نماز میں وسوسہ آنا، نماز میں خیال آنا برا نہیں ہے، اس خیال کو باقی رکھنا برا ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا، گھر کا خیال آیا یا بچے کا خیال آیا، تو اس کو ایسا سوچ لیتا جا رہا ہے، ہاں بچہ کیسا ہی کہ کیا نہیں کی، ایسا لمبا کر رہا ہے، اس خیال کو ابھی لمبا کر رہا ہے، یہ برا ہے۔ خیال آ گیا نماز کے اندر، فوراً کیا کرنا، اللہ کے دھیان سے اس رکن میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یا جس حیت سے ہم کھڑے ہیں، فرض، سنت، اور اسی طریقے سے اس ترجمہ اور اس رکن کے دھیان کے ساتھ اللہ کے دھیان کو جما لینا، اور یہ اخلاص کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ سمجھ میں ہی بات؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بولو گے کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کی مجلس میں جسے خانقاہ کا دن ہوتا ہے، عصر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نماز بھی اطمینان سے پڑھی جا سکتی ہے اور اطمینان سے مجلس میں شرکت کیا جا سکتا ہے۔ شیخ کی مجلس میں بیٹھنا اور شیخ کو دیکھتے رہنا جی، اور یہ بھی عبادت سے خالی نہیں، اور اس کے الگ سے فائدے ہیں، نظر اور دیدار کے کہیں بولو الگ سے فائدے جی۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے ہمیں حاصل ہوں، اس لیے عصر سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہماری نیت ہے آنے کی، تو ہمیں پہلے ہی آنے کی کوشش کریں۔ آخری درجہ اور ذکر سے پہلے تو کم سے کم پہنچ ہی جانا چاہیے، کیونکہ خانقاہ میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے ایمان میں تازگی اور ہمارے نفس پر چوٹ ڈالتے ہیں۔ اب جیسے دیکھو، اب ہم حدیث میں سنتے رہتے تعلیم میں، اگر کوئی کافر ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گا تو وہ کیا بنے گا بھائی؟ اگر سچے دل کے ساتھ اگر کوئی کافر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو وہ کیا بنے گا؟ ارے بولو کیا بنے گا؟ مومن بنے گا۔ اگر مومن اس کلمے کو پڑھے گا تو مومن اس کلمے کو پڑھے گا۔ اب جیسے کافر پڑھ لیا، اس کو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو گیا؟ اوپر آ گیا۔ پہلے کافر تھا، سچے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، اس کا ایک اسٹیپ کیا ہو گیا؟
اوپر آ گیا. اب وہ مسلمان ہے, اس نے سچی نیت کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تو اس کو بھی اپنے ایمان کے اندر ایک سٹیپ, ارے بولے ایک سٹیپ اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں ہی بات. میرے عزیزوں, جو بندہ کلمے کا ورد کرے گا, جو بندہ کلمے کی کثرت کرے گا, تو اللہ رب العزت اس کے ایمان میں تازگی کرتے ہیں, اس کے ایمان میں نور بڑھاتے ہیں. جیسے کفر کے اندھیروں کے اندر تھا ایک آدمی, یہ ایک بار پڑھتے ہی اس کا دل اجالا ہو گیا اور اس کا دل اللہ کا عرش بن گیا. اور جو مومن جتنی مرتبہ کلمہ پڑھتا چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں اتنا نور اور اس کی ایمانی قوت بڑھاتے جائیں گے, اور پھر گناہوں سے رکنے کی طاقت اللہ اس کے اندر بڑھاتے چلے جائیں. اس لیے میرے عزیزوں, ذکر جو ہے نا بہت دھیان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کریں گے سب انشاءاللہ. ہاں, تو معمول کے مطابق پھر ہم لوگ اب اس وقت میں ذکر کریں گے.